امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے ایران کے جنوبی علاقے میں حملوں کی تصدیق کر دی۔ امریکی فوج کے مطابق ایرانی میزائل لانچنگ تنصیبات اور بارودی سرنگیں بچھانے والی کشتیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ واضح کیا حملے اپنے دفاع میں کیے گئے۔ روسی میڈیا کے مطابق امریکی اور اسرائیلی جنگی طیاروں نے پاسداران انقلاب کی 2 کشتیوں پر بمباری کی، جس میں 4 افراد کی اموات کی اطلاعات۔ ایرانی حکام کے مطابق بندرگاہ بندر عباس میں دھماکوں کے بعد صورتحال کنٹرول میں ہے۔ صدر ٹرمپ کا تمام اسلامی ممالک سے معاہدہ ابراہیمی پر دستخط کرنے کا مطالبہ۔ دستخط کا آغاز سعودی عرب اور قطر سے ہونا چاہیے، باقی ملک بھی پیروی کریں۔ سعودی عرب امارات، قطر، ترکیہ، مصر اور عمان کے سربراہان سے ہفتے کو بات ہوئی۔ ابراہیم ایکارڈ پر دستخط نہ کرنے والے ممالک ایران ڈیل کا حصہ نہیں ہوں گے۔ ایران معاہدہ ابراہیمی پر دستخط کرتا ہے تو اسے بے مثال عالمی اتحاد کا حصہ بنانا اعزاز کی بات ہوگی۔ امریکی صدر کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ ایران سے افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کرنے یا فوری تلف کرنے کا مطالبہ دہرا دیا۔ واضح کیا ایران کی نیوکلیئر ڈسٹ ہر صورت ختم ہونی چاہیے۔ ایران کا اپنے ہرمز اور جوہری پروگرام پر کوئی بات نہ کرنے کا اعلان۔ سربراہ ایرانی سلامتی کمیٹی کے مطابق دونوں معاملات مذاکرات کا حصہ نہیں بنائیں گے۔ ابراہیم عزیزی نے واضح کیا کہ ناکہ بندی کے خاتمے پر ہی جہازوں کو گزرنے کی اجازت دی جائے گی۔ اپنے ہرمز سے دشمنوں اور فوجی آمد و رفت کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ ایران کے نیوکلیئر پروگرام اور منجمد اثاثوں کی بحالی، 2 بڑے حل طلب معاملات پر اتفاق رائے کی کوششیں جاری۔ امریکی حکام نے ایرانی وفد کی قطر آمد کو مثبت اشارہ قرار دے دیا، جلد پیش رفت کی امید کا اظہار۔ امریکہ سے ممکنہ ڈیل پر ایرانی وفد کے دوحہ میں مذاکرات۔ قطری وزیر اعظم سے ملاقات میں خطے کی صورتحال پر گفتگو۔ عرب میڈیا کے مطابق ایرانی وفد کے ایجنڈے میں اپنے ہرمز اور انتہائی افزودہ یورینیم کے حوالے سے بات چیت شامل۔ امریکہ سے بیشتر نکات پر اتفاق ہو گیا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ معاہدہ قریب ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی بریفنگ۔ یہ بھی بتا دیا اپنے ہرمز میں جہازوں پر ٹیکس نہیں لگا رہے، سروس فیس وصول کی جائے گی۔ چینی صدر شی جن پنگ کی مشرق وسطی میں امن کے لیے پاکستانی کوششوں کی حمایت۔ معلوم ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر ایران سے واپس آئے ہیں۔ امن کے لیے مثبت کوششیں اور ثالثی اقدامات قابل تعریف ہیں۔ چینی صدر کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں گفتگو، دونوں ممالک کے درمیان سیکیورٹی تعاون مزید بڑھانے کی تجویز دے دی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے چین کے وزیر خارجہ وانگ ای کی ملاقات۔ مشرق وسطی امن کے لیے کوششوں کی تعریف۔ امن کا حصول مشکل، لیکن بالآخر امن قائم ہو کر رہے گا، چینی وزیر خارجہ کی گفتگو۔ جنگ بندی کے باوجود جنوبی لبنان پر اسرائیل کے حملے جاری۔ ضلع نباتیہ میں 4 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے حملے مزید تیز کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اسلامی تعاون تنظیم کی کوئٹہ میں دہشت گردی کی شدید مذمت۔ پاکستانی حکومت، عوام اور متاثرین کے اہل خانہ سے دلی تعزیت۔ پاکستان کی سالمیت اور استحکام کے لیے مکمل یکجہتی کا اظہار۔ واضح کیا ہر قسم کی دہشت گردی اور انتہا پسندی کو مسترد کرتے ہیں۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں 7% گر گئیں۔ برینٹ فیچرز کی قیمت $96.3 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی خام تیل کے نرخ $90.88 ہو گئے۔ حجاز مقدس میں مناسک حج کی ادائیگی۔ منا میں دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی آباد ہو گئی۔ عازمین حج صبح کے وقت رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا زائد کرائے وصول کرنے پر بسوں کا روٹ پرمٹ اور بس اسٹینڈ کا اجازت نامہ منسوخ کرنے کا حکم۔ فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر چلنے والی ٹرانسپورٹ بند کرنے اور پبلک ٹرانسپورٹ میں مسافروں کی اوور لوڈنگ پر پابندی یقینی بنانے کی ہدایت۔ اور ملک کے بیشتر حصوں میں عید کے دوران شدید گرم موسم کا امکان۔ 31 مئی تک درجہ حرارت 5 سے 7 ڈگری تک اونچا رہنے کی پیش گوئی۔
سکھر، جیکب آباد، لاڑکانہ، دادو، حیدرآباد، سبی، تربت، ڈیرہ غازی خان اور ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں درجہ حرارت 50 ڈگری تک پہنچنے کی توقع۔ کراچی میں درجہ حرارت 35 سے 38 ڈگری کے درمیان رہے گا۔